قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ یوں لگے گا گویا کہ ہم قرآن کی نظر میں مسلمان ہے ہی نہیں سرے سے، کہ جو کام قرآن کہتا ہے وہ کام ہم اس کے الٹا کرتے ہیں۔ تو بھائی انشاءاللہ مسجدوں کو آباد کریں گے، ہم مسجدوں کو آباد کریں گے مسجدوں والے کام سے، ان کاموں سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں۔ اب وہ تفسیر میں کروں گا تو اس کا موقع نہیں ہے، وہ تفسیر کا موقع مسجدوں میں آپ کو ملتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہم مسجدوں میں اپنے ایسے امام کو رکھیں جو ہمیں بتائے صحیح کہ قرآن ہمیں اسلام کیسے سکھلاتا ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے ہمیں تو مسجدوں میں بنانے میں تو فخر کرنا ہے کہ ہماری مسجد ایسی ہے، اس کے اوپر ہم لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کو تیار ہیں، لیکن مسجد جن لوگوں سے آباد ہوتی ہے ان کے اوپر ہم چند ٹکے خرچ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم یوں چاہتے ہیں کہ ہماری مسجد میں کوئی نماز بھی نہ پڑھائے، اور پڑھائے تو کوئی فری والا مل جائے یا ہلکا پھلکا لے کر مل جائے۔ یاد رکھیے یہ ہماری بربادی کی نشانی ہے، پہلے بھی میں نے کہا یہ، اور علماء سنا تھا بھی کہ کچھ علماء نے اب بھی کہا تھا، اور میں پھر اب یہ بات کہتا ہوں جو دوسری مسجد والے بھی ہیں سبھی، کہ ہم مسجدوں سے زیادہ، مسجدوں کے سنوارنے سے زیادہ مسجدوں کے آباد کرنے پر محنت کریں۔ حضرت عمر، کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی اسلام کے زمانے میں بخاری شریف کی روایت ہے کہ مسجد کھجور کے تنے کی تھی، چھپر پڑا ہوا تھا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں مال دولت نہیں تھا، اگرچہ سچائی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر مان بھی لیا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب آدھی دنیا پر لگ بھگ اسلام کا غلبہ ہو چکا تھا، اسلام کا جو خزانہ تھا وہ مال سے بھر گیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کو سب سے بہترین مسجد دنیا کی خانہ کعبے کے بعد مسجد نبوی، میرے نبی کی مسجد حرم نبوی، اس کو بنانے کا ارادہ کیا اور بنوایا گیا۔ تو مستریوں سے، انجینئروں سے یہ کہا کہ دیکھو تمہیں مسجد کو سنوارنا نہیں ہے، ایاک ان تحمرکم وتصفرکم، کہ تم اس کو رنگ و روغن کرو، یہ ہمیں نہیں کروانا ہے، صرف مسجد کو اس انداز سے بناؤ کہ مسجد مضبوط ہو جائے، یہ بارش سے نمازیوں کو محفوظ کرنے والی ہو، اچھی بناؤ، مضبوط بناؤ، لیکن فالتو کا پیسہ اس پر ضائع نہ کرو۔ حضرت عمر جانتے تھے، اور دنیا اسی لیے ان کو کہتی تھی کہ مہاتما گاندھی نے خود کہا کہ اگر عمر جیسا حاکم آج بھی دنیا میں پیدا ہو جائے تو حکومت کبھی اس بندے کی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت عمر یہ راز جانتے تھے کہ دیواروں پر پیسہ لگانے سے زیادہ قوم کے اوپر پیسہ خرچ کیا جائے، قوم کی فلاح کے لیے، ملت کی بہبود کے لیے، قوم و ملت کے لیے وہ پیسہ خرچ کیا جائے، فالتو میں پیسہ خرچ نہ کیا جائے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ الٹا ہے۔ بہرحال تو پہلی چیز بتائی میں نے کہ مسجدوں کو آباد کرنا، اور دوسرے اللہ کے نبی نے فرمایا اذا حلیتم مصاحفکم، جب تم اپنے مصاحف کو یعنی قرآن کریم کو سنوارنے لگو گے، سجانے لگو گے۔ شادی میں ہم اپنی بچی کو قرآن دیتے ہیں سبھی، تو کس انداز سے دیتے ہیں کہ اس کا جو بکسا ہوتا ہے وہ بھی بہترین شاندار ڈھونڈنا چاہیے، قرآن کی عزت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، لیکن صرف عزت تک بات یہ کہ اس کو بہترین سا بکسا دے دیا جائے، بہترین جلدان ہو، بہترین کور ہو، یہ عزت ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ قرآن کی عزت تو یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھنے والے بن جائیں، ہم قرآن کریم کو پڑھنے والے بن جائیں، ہم قرآن کریم کو یوں دیکھیں، اس انداز کے ساتھ میں دیکھیں کہ یہ میرے رب کا، ہم سب کے رب کا، سارے انسانوں کے رب کا کنسٹیٹیوشن ہے، آئین ہے، قانون ہے، یہ دستور ہے ہمارے رب کی طرف سے، یہ دستور ہے میرے رب کی طرف سے کہ میں پڑھوں تو صحیح میرے رب نے میرے لیے کیا میسج بھیجا ہے۔
اللہ نے بہت سارے میسج دنیا میں بھیجے، بہت سارے میسج بھیجے، جو 23 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی چھوٹا میسج ہے، کبھی بڑا میسج ہے، کبھی چھوٹا پیغام، کبھی بڑا پیغام، اس طریقے سے 23 سال تک اس انسان کے لیے، میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ میسج بھیجتے رہے۔ ان سارے میسیجز کو، ان سارے پیغامز کو ایک جگہ جمع کیا، اسی کو ہم قرآن کہتے ہیں، اسی کو ہم قرآن کہتے ہیں۔ میں اپنے محبوب کا، اپنی محبوبہ کا میسج بڑی محبت سے پڑھتا ہوں، سمجھ کر پڑھتا ہوں، اخبار کو میں سمجھ کر پڑھتا ہوں، نیوز دیکھتا ہوں تو سمجھ کر سنتا ہوں، سارے کام کرتا ہوں تو سمجھ کر کرتا ہوں، سوائے قرآن کریم کے کہ جس کو ہم نے اتنا مظلوم بنا دیا، اتنا یتیم اور بے سہارا ہم نے اس کو سمجھ لیا کہ میری زندگی گزر گئی، میں بوڑھا ہو گیا، لیکن مجھے آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ نماز میں جو امام صاحب پڑھتے ہیں یہ کیا پڑھتے ہیں۔ کم سے کم مجھے اتنا بھی نہیں پتا چلا کہ نماز میں جو چند 10-20 صورتیں ہیں جو پڑھی جاتی ہیں مستقل، ان کا مطلب اور ان کا مفہوم کیا ہے۔ تو افسوس ہے ہماری مسلمانی پر۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن کو نہیں سمجھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم قرآن کو سجانے لگو گے، لیکن قرآن کا جو صحیح مقصد ہے، جس مقصد کے لیے یہ قرآن صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ قرآن پولیس والوں کے لیے بھی ہے، یہ قرآن ہندوؤں کے لیے بھی ہے، یہ قرآن یہودیوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، اور لوگوں میں سارے انسان داخل ہو جاتے ہیں۔ صرف ہماری ٹھیکہ داری نہیں ہے کہ قرآن کے ہم ٹھیکے دار ہیں، اسلام کے ہم ٹھیکے دار ہیں، میرا اور آپ کا نبی ساری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، رحمت للعالمین تھا، سارے انسانوں کے لیے، وہ ہندوستان کے لیے بھی، وہ امریکہ اور سارے بر اعظم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ میرے نبی کی کتاب قرآن سارے انسانوں کے لیے ہے، میرے نبی کا دین اسلام جو آدم علیہ السلام سے چلا ہوا ہے اور ہم تک پہنچا اور قیامت تک باقی رہے گا، یہ بھی سارے انسانوں کا دین ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم یہ 2 کام کرو گے، کون سے 2 کام؟ مسجدوں کو سنوارنے لگو گے، مسجدوں کو سنوارنے لگو گے، حد سے زیادہ مضبوط کریں، بہترین بنائیں، لیکن حد سے زیادہ سنوارنے کی ممانعت ہے۔ اور دوسرے کام، تم قرآن کریم کو سجانے لگو گے، یعنی سمجھنا نہیں ہے، پڑھنا نہیں ہے، قسم کھانی ہو تو قرآن اٹھا لی جائے، بچی کو جہیز میں دینا ہو تو قرآن دے دیا جائے، یا کوئی ایسا موقع ہو تو قرآن سے پڑھ کر دم کر دیا جائے۔ ہم نے قرآن کو صرف اس لیے سمجھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرا کسی عالم کا فتویٰ نہیں ہے، کسی بزرگ کا قول میں آپ کو نہیں سنا رہا ہوں، میں اس انسان کا جو اللہ کے بعد میں سب سے بڑا مرتبہ رکھتی ہے، میں اس ذات کا، میں اس انسان کا آپ کو فتویٰ سنا رہا ہوں جس کے وجود کی برکت سے یہ کائنات میں اور آپ وجود میں آئے ہیں۔ وہ فرماتی ہے، وہ ذات فرماتی ہے کہ فَالدَّمَارُ عَلَيْكُمْ، فَالدَّمَارُ عَلَيْكُمْ، جب تم یہ 2 کام کرنے لگو گے تو پھر کیا ہوگا؟ دمار علیکم، اللہ کے بندو تم برباد ہو جاؤ گے۔ تمہارے مائی کو کوئی یوں ہی نہیں کروا رہا ہے، تمہارے حجاب پر پابندی کوئی یوں ہی نہیں لگا رہا ہے، تمہارے داڑھی رکھنے سے کوئی یوں ہی نہیں روک رہا ہے۔ پہلے اپنے گریبان میں جا کر دیکھو، پردے سے کون روک سکتا ہے ہمیں؟ ہر مذہب کی فنڈ بیسک جو تعلیم ہے، ہر مذہب کی، ہندو مت میں آپ دیکھیے کہ رام جی جب سیتا جی کو لے کر نکلتے ہیں، لکشمن جی جو ساتھ تھے 14 سال بنواس میں رہے، لیکن کبھی سیتا جی کی طرف کو نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا، پہچان نہیں پائی۔ تو پردہ تو ہر مذہب کی بنیادی تعلیم ہے، جو مذہب کو نہیں جانتا ہے وہ پردے کی مخالفت کرتا ہے۔ لیکن ہمیں کسی سے شکوہ نہیں ہے، ہمیں شکوہ خود مجھے اپنے آپ سے ہے۔ ہم یہ بتائیں کہ پردہ جس کے بارے میں بہت ساری آیتیں قرآن میں صاف طور سے نازل ہوئی، اس پردے کی ہم نے کیا غلط بنائی ہے؟ کون پردہ کرتا ہے آج؟
سوائے عدت میں اگر کوئی عورت بیٹھ گئی، اس کے علاوہ ہمارے مسلم سوسائٹی میں کوئی پردہ نہیں کرتا، کوئی پردہ نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے کوئی اللہ کے دو بندی ہو تو گنتے میں لیے، ورنہ عدت کے اندر ہم جتنا پردہ کراتے ہیں، یہ پردہ عورت کے لیے 24 آورس 24 گھنٹے کی زندگی میں ہے۔ لیکن اسی میں مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ جی یہ بتائیے آسمان سے بھی پردہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ کرتے ہیں نا آسمان سے پردہ، تو ہم کہتے ہیں زمین سے بھی پردہ کرنا۔ پھر بھئی تم آسمان سے بتا رہے تو زمین سے ہی پردہ کرو، نہ آسمان کو دیکھو نہ زمین کو دیکھو، مذاق بنا کر ہم نے رکھ دیا۔ بھئی عورت ایک فریڈم ہے، اس کے لیے عدت ہے، صرف یہ عدت میں حکم یہ ہے کہ وہ کوئی بناؤ سنگار نہیں کر سکتی۔ پردہ تو وہ پہلے بھی کرتی تھی، پردہ اب بھی کرے گی۔ جو پردہ پہلے تھا اس کے لیے وہی پردہ عدت میں بھی ہے اس کے لیے۔ لیکن افسوس ہے جو جتنا ہمارے سوسائٹی کا یہ حال ہے، سماج کا یہ حال ہے کہ جو جتنا کمزور ہوتا ہے اس کو اتنا ہی دھکا مارا جاتا ہے۔ اب تک اس کا شوہر، اس کا ہسبینڈ اس کے ساتھ تھا، کوئی اس پر زبردستی نہیں کرتا تھا۔ آج بیچاری کا شوہر مر گیا، اب اس کو ایک کونے میں بٹھا دیں گے لے جا کر، نہ وہ اوپر جائے گی نہ وہ گھر کے دوسرے کمرے میں جائے گی۔ یہ مذاق ہم نے خود بنایا اسلام کا، اس لیے دوسروں کو موقع ملا کہ انہوں نے ہماری بچیوں کے سروں سے روپٹہ اتارنے کی کوشش کی۔ تو سن لیجئے، ظالم ہم ہیں۔ اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، جو مصیبت تم کو پہنچ رہی ہے یہ تمہارے کاموں کا نتیجہ ہے۔ میں دعوے کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں اللہ کی ذات پر امید کرتے ہوئے، اگر ہمارے یہاں پر پردہ رائج ہو جائے، کوئی مائی کا لال دنیا میں نہیں ہے، حکومت کسی کی بھی آ جائے کہ کوئی پردے پر بین لگا دے۔ اذان مائک کا جتنا غلط استعمال ہمارے یہاں پر ہوتا ہے، دوسروں کے یہاں پر ہوتا ہے، ان سے ہمیں خطاب نہیں ہے۔ مکلف ہم ہیں، خیر امت ہم ہیں، دنیا کو لے کر چلنے کی ذمہ داری ہماری تھی۔ اللہ نے ہم کو اپنا اسسٹنٹ بنایا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے کہ زمین پر نظام تمہیں انصاف کے ساتھ میں، نیائے کے ساتھ میں، عدل کے ساتھ میں چلانا ہے۔ لیکن جب ہم ہی ظالم بن جائیں تو سزا کسے ملے گی؟ سزا کسے ملے گی؟ سزا تو اسکول میں پڑھنے والے بچے کو ملے گی نا۔ ایک بچہ اسکول سے باہر ہے، وہ نالی میں گر رہا ہے، وہ کسی سے کنچے کھیل رہا ہے یا وہ کسی کو گالی دے رہا ہے، تو ٹیچر کہے گا ہمیں اس سے کیا مطلب؟ ہماری جو باؤنڈری میں داخل ہو گیا، ہماری جو سرحد میں ایڈمیشن لے کر داخل ہو گیا، اس کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد میں جو اسلام کی باؤنڈری میں آ گیا، اسلام کی سرحد میں آ گیا، اب گویا کہ وہ اللہ کا محبوب بن گیا۔ اب محبوب اگر کوئی غلطی کرتا ہے اس کو ٹوکا جاتا ہے، لڑائی اپنوں سے کی جاتی ہے، پرائے سے کیا لڑائی کی؟ تو میرے بھائیو، بہرحال تفصیل سے کرنے کا موقع بھی نہیں ہوتا ہے اور ٹائم بھی ہمارا اوپر ہو چکا ہے۔ بس دو باتیں میں نے کہی ہیں، ان کو آپ یاد رکھیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم مسجدوں کو حد سے زیادہ سنوارنے لگو گے، یاد رکھیے حد سے زیادہ کہہ رہا ہوں میں یہ بات، کبھی آپ یہ سمجھو کہ مسجد بالکل ایک نہیں بنانی ہے۔ حد سے زیادہ، سن لیجئے، حد سے زیادہ سنوارنے لگو گے، اور میں اپنی بات نہیں، میں نبی کی بات کہہ رہا ہوں۔ دوسرے فرمایا جب تم مصاحف کو، قرآن کو سجانے لگو گے، ان کو پڑھنا اور سمجھنا چھوڑ دو گے، جس مقصد کے لیے قرآن دنیا میں ہے وہ چھوڑ دو گے، تو کیا ہوگا؟ فَالدَّمَارُ عَلَيْكُمْ فَالدَّمَارُ عَلَيْكُمْ، یاد رکھیے تباہی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ میں عزت جو انشاءاللہ ملے گی ہمیں عزت، لیکن پہلے ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا ہوگا، پہلے ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا۔ جب ہم اپنے آپ کو سدھار لیں گے، اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کو ہمارے لیے پھیر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دونوں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھئی ایک تو صفحے سیدھی کر لیجئے بنا کسی کے کہے، اس لیے کہ صفوں کا سیدھا ہونا